جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو ان دوستوں کو کہنا تھا جو چینل پہ نئے آتے ہیں اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو بڑی سٹوری ہے، بڑے دنوں سے اس کی توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جو گھیرے میں اپوزیشن نے لیا ہوا ہے اور ایک لانگ مارچ اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ لے کر چلے ہوئے ہیں۔ پھر 23 مارچ کا ہم سن رہے ہیں کہ جناب کہ پھر اس پہ کوئی ایک بڑا جلسہ جلوس ہے، اس کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ سو مارچ کا مہینہ جو ہے نا بڑا انتہائی وہ اہم مہینہ پاکستانی اس میں تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب کی دفعہ بھی اگین وہی اس میں مارچ میں آ کے پھنس رہے ہیں، اور بہت سارے عمران خان صاحب کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مارچ سے نکل کے آگے تو پھر ان کو اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور پھر وہ آرام سے اپنی جو مدت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک بڑی تفصیل سے خبر بھی شیئر کروں گا کہ 10 یہ مارچ کو جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو اپنا کوئی آ کے لانچ کرے گی، اٹیک اس پہ کرے گی عمران خان صاحب کی کہ ان پولیٹیکل اٹیک جو کرے گی، وہ 10 مارچ کے قریب کی تاریخیں جو ہیں نا وہ دی جا رہی ہیں کہ شاید وہ کوشش کریں گے عدم اعتماد کی تاریخ ہے۔ لیکن فیصلہ اس پہ نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے پہلے اسپیکر کے خلاف کرنی ہے یا پھر اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف کرنی ہے۔ سو یہ 10 کے قریب بتایا جا رہا ہے، 10 اور 15 کے درمیان وہ جو بھی ہیں کوئی پولیٹیکل اپیولز ہیں جو انہوں نے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا، یا طوفان کا جس کا کہا جا رہا ہے تو اس کے قریب کا بتایا جا رہا ہے کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو پتہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتی رہتی ہیں کہ اپوزیشن جو اپنا زور لگاتی رہتی ہے حکومت کو گرانے کے لیے، تحریکیں لانے کے لیے، ایجیٹیشن کرنے کے لیے، سڑکوں پہ ہوں گی، پارلیمنٹ میں ہوگی، کبھی عدم اعتماد کی تاریخ ہو جائے گی یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ایسا کون سا ان کے پاس وہ ہے کارڈ ہے جو چھپا کے رکھا ہوا کسی کو بتا نہیں رہے، اس پہ بات کریں کہ وہ کارڈ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے تقریر کی انہوں نے قوم سے، اور وہ جو واپس آئے رشیا سے تو کہا جا رہا تھا اس پہ سپیچ کریں، جس طرح کہ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا ڈالا گیا ہے تو یہ بھی تھا کہ ان کو اس سے نکلنے کے لیے کہ چپ کر کے ویٹ کرتے رہیں کہ وہ بیٹھے رہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب کی ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی ہو رہی ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کی ہو رہی ہیں، چودھریز کی ہو رہی ہیں، سو ایم کیو ایم کی ہو رہی ہیں۔ وہ آپ کے ان یوزول قسم کے جو پارٹنرز تھے وہ ماضی کے جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے، تو اس پہ لوگوں کے تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے۔ عمران خان صاحب ان کی حکومت جو ہے انہوں نے بھی سیریس اس بات کو لیا، پلس آپ کو یاد ہو حکومت نے خود کہا تھا کہ جناب کے بہت سارے یہاں ایم این ایز ہیں، نواز لیگ کے ہیں جن کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑے صاحب سے ملاقاتیں ہوئی۔ فیصل واٹر صاحب نے کہا تھا کاشف عباسی صاحب کے شو میں کہ شاید رکان عباسی صاحب ہیں، اگین اس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، پھر ایاز صادق صاحب ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو لگا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشننگ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے۔ پھر بتایا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جناب کے نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے۔ سو حکومت نے خود ہی ایک ماحول بنا دیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کچھ چکر چلانے کے چکر میں ہے۔ حکومتیں حالانکہ ایسی خبروں کو چھپاتی ہوتی ہیں کہ یہ میسیجز نہیں دیے جاتے الائز کو، پارلیمنٹ کو، اپنے ایم این ایز کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، آج کل ان کی ملاقاتیں جو ہے نا وہ ہمارے مخالفوں سے ہو رہی ہیں۔ سو حکومت نے بھی اس معاملے کو تھوڑا سا میرا خیال اسپائس اس میں ڈالا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن تھے؟ جو چھپ کر کے بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ جی 10-15 کے قریب کیا تحریک آتی ہے نہیں آتی، ان کو کچھ ان کے خلاف جو محاذ بنایا جا رہا ہے وہ اس کا کوئی رزلٹ نکلتا۔ اس درمیان میں ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کی بھی آڈیو آ گئی ہے جس میں انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں اچھی خاصی سخت لینگویج یوز کی۔ لگتا ہے یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بہت ساری وہ جو ہیں ان کی آڈیوز جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں ان کا ٹیلی فون جو ہے نا وہاں سے حاصل کی ہوئے، یا جن کو وہ بھیجتی رہی ہیں وہ اپنے وائس نوٹس بھیجتی رہی ہیں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، یا ان کا ٹیلی فون ہے کمپرومائزڈ ہوا ہے یا وٹ ایور۔ بہرحال جس کے پاس بھی ہے حکومت کے پاس لگتا ہے اچھا خاصا اس کا سٹاک موجود ہے اور وہ موقع سے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ خیر اس پہ بھی آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں کیا وہ اس پریشر سے نکل پائیں گے جو انہوں نے آج بہت بڑے ریلیف پیکیجز کا انہوں نے اعلان کیا؟ بلکہ اب اگین ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ارشد شریف صاحب تھے اور 2-4 بیٹھے تھے ان کے دفتر میں بھی، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا شاید پرائم منسٹر پاکستان الیکشن تقریر کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے پیکیجز بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کتنی کنسرن ہے اور وہ کیا کیا لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ یوزل طور پر ایسی تقریریں جو ہیں پرائم منسٹرز جو ہیں وہ الیکشن کے قریب جا کے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے۔ آخری بجٹ جو ہوتا ہے تو لگ رہا تھا ایک بجٹ سپیچ ہے یا اپنے یوتھ کے لیے ہے، عوام کے لیے، مہنگائی کے جو مارے ہوئے ہیں لوگ ہیں، دیگر ہیں، انسینٹیو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو کیا عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آنے والے کچھ چند مہینے
महीनों में नए इलेक्शन हो सकते हैं, लिहाजा अभी से लोगों को इंसेंटिव दें, बता सकें जी मैं तो आपके लिए ये रिलीफ लेकर आ रहा था तो मुझे रिलीफ नहीं देने दिया गया। और हुकूमतें कोशिशें करती होती कि विक्टिम के तौर पर आवाम के सामने जाएं। सो क्या इमरान खान साहब भी खुद को एज ए विक्टिम के तौर पर पेश करेंगे लोगों के सामने, देखा जी कि मैं तो आपके लिए 10 रुपये, मैंने यहाँ पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी, मैंने बिजली की कीमतें भी कम कर दी, मैंने आपको उसमें 30,000 रुपये उस इंटर्नशिप के वो भी कहते थे लेकर देंगे, अब कहाँ से लेकर देंगे ये बड़ा सवाल है, कितने लोगों को दी जा रही हैं वो भी अलहदा एक इशू होगा। लेकिन वक्ती तौर पर लोगों को तो रिलीफ फील होता है कि 160 की बजाय 150 पे आ जाएगा अगर आपका पेट्रोल जो है या डीजल है या आपका दीगर बिजली की कीमतें गिर जाए। लेकिन लोग साथ में ये भी कह रहे हैं कि 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 10 रुपये आपने कम कर लिया है, या बिजली का यूनिट ऑलरेडी 25-30 रुपये के करीब है तो आपने उसके रिलीफ आप दे भी दिया, लोगों को ज़्यादा फील नहीं होगा। और प्लस जो उन्होंने आज अगेन मैं सिग्निफिकेंट मेरा कल रिलीफ जो लोगों को फील होगा कि उन्होंने कहा जी जुलाई तक हम बिजली गैस की कीमतें जो है ना या इसकी पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है उनके लिए लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। लेकिन सवाल वही कि लोगों के पास ऑलरेडी 150 पे उनकी चीखें निकली हुई थी, 140 पे पेट्रोल की निकली हुई थी, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो पूरा ओवरऑल आपकी सोसाइटी जो है वो घूम के रह जाती है, बिजली की कीमत बढ़ने से घूम जाती है, पूरी आपकी गैस की कीमतें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, खाने पीने, पूरी आपकी इंडस्ट्री या वट एवर जो बिजनेस है सारा इन 3 चीज़ों पर चल रहा हो। तो सारे लोग क्या करते हैं, जो ही कीमत बढ़ती है साथ में कीमतें बढ़ा देते हैं। सो खान साहब ने अपने तहीं उन्होंने जस्टिफिकेशन जो दी हैं उन्होंने कि जनाब कि ये रीजनिंग थी जिसकी वजह से मुझे महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। आम आदमी, मेरा ख्याल है, आई में भी रहा आप और मुझे शायद डिफरेंटली सोचते हैं, इमरान खान साहब की लॉजिक से, जस्टिफिकेशन से आप और मैं हो सकता है कैल हो जाए, लेकिन आम आदमी जिसकी दिहाड़ी पे है वो इन चीज़ों से कैल होना मुश्किल है। जब आप उसको इंटरनेशनल मार्केट समझाएंगे, इंटरनेशनल कन्फ्रंट्रेशन समझाएंगे, जंगें समझाएंगे, चीज़ें समझाएंगे, तो आम आदमी इन चीज़ों पर ज़्यादा वो नहीं होगा, वो इसको सीरियस नहीं लेगा। वो कहेगा मैं कहाँ से करूँ, मुझे आलमी हालात जो बता रहे हैं, या पिछली हुकूमतें जो थी उनके दौर में कितनी महंगाई थी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतें बुरी थी, उनकी महंगाई थी, करप्ट थी, वो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने उनको वोट नहीं दिया। आपको इसलिए लेकर आए थे कि आप बेहतर थे, आपका सलूशन थे, टीम अच्छी थी, आपने कहा ये कर देंगे, अब हमें करके दें, अपनी मजबूरियां ना गिनवाएं। ये आम आदमी इस तरह सोचता होता है। खैर वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अपनी, मैं इनको टच करता जाऊँगा कुछ पॉइंट्स को, अदरवाइज इस पर खासी लंबी बहस हो सकती है, बात हो सकती है जो खान साहब ने आज उन्होंने चीज़ें बताई हैं। सो इस पर देखना चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ, क्योंकि होता है जब किराए बढ़ जाएँ, महंगाई एक दफ़ा हो जाए, नीचे वो नहीं आती होती। जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ने या दीगर वो जो लॉजिस्टिक वगैरह हैं जो भी यूज़ करते हैं उन्होंने बढ़ा दिए हैं, उस हिसाब से नीचे नहीं लाएंगे जिस हिसाब से ऊपर लेंगे। सो आम आदमी को रिलीफ जो है वो कम महसूस होता है। खैर अब आते हैं, उन्होंने सबसे बड़ी 2 चीज़ उसमें थी। एक तरफ वो ये कह रहे थे खान साहब की गंदम की बड़ी फसल बड़ी अच्छी हो रही है, काटन हो रही है, शुगर हो रही है, फलां। दूसरी तरफ हमने $10 अरब की चीज़ें मंगवाई भी हैं, मोस्टली रशिया से मंगवाई है, गंदम मंगवाई है। अब वो कह रहे हैं 20 लाख टन हम मज़ीद गंदम जो है रशिया से मंगवाएंगे, 40 लाख टन हमने पिछले साल माली साल मंगवाई है, 20 लाख टन इस साल। सो 60 लाख टन हम रूस से गंदम मंगवा रहे हैं। और फैसला कहाँ से ट्रिगर हुआ था कि इन्होंने इजाज़त दे दी थी। आपको याद हो कि 2 साल पहले वीट स्टॉक पड़े थे, आपने उसको वो किया, साथ में उड़ गया। प्लस वो बता रहे थे उसमें अगर डॉलर का ये बड़ी इंतहाई मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग बात थी कि वहाँ से वो कह रहे थे अफगानिस्तान क्राइसिस की वजह से डॉलर उन्होंने ख़रीदना शुरू किया। उन्होंने किस करेंसी के अगेंस्ट ख़रीदा है? क्या उनके पास, क्या पाकिस्तानी रुपीज़ थे उनके अफगानियों के पास, उन्होंने आके ख़रीद लिए? आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपने अपने डॉलर को या अपने रुपीज़ को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है? आपने फ्री फॉर ऑल था, कोई इम्प्लीकेशन का पाकिस्तान में किसी इकोनॉमिस्ट उसको नहीं पता था कि हमने इसको कैसे सेव करना है। आपका डॉलर जो है वो ऊपर जाता रहा और आपने कहा अफगानी खरीद रहे हैं तो खरीदते रहे। पूरे का पूरा उनकी जो कास्ट थी अफगानिस्तान को फतह करने की तालिबान की, वो पूरी कौम ने दी है। उस वक्त हम सबसे ज़्यादा थे जी लिबरेट करवाएं, अब लिबरेट हो गए। लिबरेट होने की सारी कीमत प्राइस पूरी पाकिस्तानी कौम दे रही है, बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं डॉलर इस वजह से बड़े अफगानी खरीद रहे थे, तो आपने क्यों खरीदने दिया? आप उसी वक्त इस पर सैंक्शन लगानी चाहिए थे कि कोई वहाँ पे नहीं खे आपके मनी डीलर, एक्सचेंज डीलर्स हैं ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पे या दीगर, आप जैसे उन्होंने अगर सख्ती कर दें कि जब तक आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट ना हो आपका मखसूस अमाउंट के लिए, आप किसी को आप उनको नहीं दे सकते। आपको बाकायदा जाना पड़ता है, शनाख्ती कार्ड, सिग्नेचर, आपकी पिक्चर्स वगैरह ली जाती हैं, तो आपको चीज़ें उस वक्त करनी चाहिए थी। खैर अगली जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो उनकी उस पर है सोशल मीडिया लॉज के हवाले से। अब वो कहते हैं ना, कार्मा इज ए बिच,
مطلب اس میں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, برا کریں گے برا ہوگا. اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے کہ ان کی جب ان کی اپنی فیملی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہوئی. ادروائز تو پی ٹی آئی انہوں نے تو مطلب حشر نشر اگر کسی نے سوشل میڈیا کے یہ یوز ویپن کے طور پر یوز کیا وہ تو پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ کہے کہ جناب کہ دنیا کے باقی ملکوں میں یہ کچھ ہے. دنیا کے باقی ملکوں میں ڈیفیمیشن لاز ہیں, جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا, ایف آئی اے ان کے گھروں میں نہیں گھس جاتی, بغیر وارنٹ کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا. آپ ڈیفیمیشن لاز کو ان کو تھوڑا سا وہ کریں, اسٹرانگ کر دیں. ان کو عدالتیں ان کے لیے اگر آپ کو کوئی علیحدہ ڈیفیمیشن کے لیے بنانی پڑے علیحدہ بنا لیں. اس میں آپ جرمانے کرتے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں نہیں گھس جاتے ہوتے جیسے آپ نے پاور دے دیے ہیں اس کو, ایف آئی اے کو دے دیے, پھر جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ میری فیملی پہ اٹیک ہوا ہے تو لہٰذا اس کے بعد ہم لوگوں کے گھروں میں ہم پولیس بھی بھیجیں گے, ایف آئی اے بھی بھیجیں گے. سو آپ اس چیز کو تھوڑا سویلائزڈ رکھیں. مغرب کی جب آپ مثال دیتے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ مغرب میں اس لیے ڈیفیمیشن پہ چیزوں پہ وہ جا کے انہوں نے یہ پاورز نہیں دی ہوئی جو آپ نے دی ہوئی ہیں. اور یہ کہنا ہے کہ اچھے جرنلسٹ ہیں ان کو نہیں خطرہ ہونا چاہیے. کس وقت آپ کا مطلب یہ ڈیفائن تو آپ نے کرنا ہے کون اچھا جرنلسٹ ہے کون برا جرنلسٹ ہے. آپ کو کسی کی بات بری لگے گی آپ کسی ایک بات پہ اٹھائیں, اور کیونکہ وارنٹ کی ضرورت ہے نہیں, کوئی آپ کو جائیں ایک ایف آئی اے نے کیس انہیں داخل کرنا ہے, بندے کو اٹھا لینا ہے, تو اس کے لیے کون یہ پھر بعد میں 6 مہینے جیل پڑا رہے بعد میں دیکھیں گے. سو یہ لاز آپ کو کل آپ کو ہلٹ کریں گے جب آپ کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوں گی اس پہ. سو وہ پی ٹی آئی کو ذرا لینا چاہیے کہ ان کو ذمہ داری ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا آج اتنا گندا ہو چکا ہے, ابیوزو ہے, اتنا پولوٹیڈ ہے, تو اس میں آپ کو بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے. پھر مریم نواز صاحب اور کمپنی انہوں نے میچنگ پرفارمنس دی کہ ٹھیک ہے جی وہ ہمیں اس طرح کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. سو دونوں نے مل کے بہت فیملیز نے مطلب ایک وہاں پہ ایک شریف فیملی نے, دوسری عمران خان صاحب کی پارٹی نے مل کے سارے کا سورا انہوں نے سوشل میڈیا کو گند جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے سارا کچھ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے اس پہ لاز بنانے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں یہ لاز آپ کے خلاف استعمال ہوں گے جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف ان کی عدالتیں ہوئی تھی جب وہ وہاں پر ہو رہے تھے. پلس اگلی جو چیز تھی فارن پالیسی کے حوالے سے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر پہ ہم نے ساتھ دے کے بڑا غلط کیا تھا, جنرل مشرف نے غلط کیا, پاکستانی فوج نے غلط کیا. اب کئی ساری عمران خان صاحب کی ویڈیوز ہیں, آپ کہیں گے تو میں دکھا بھی دوں گا, جس میں انہوں نے جنرل مشرف کے 9/11 کے بعد ان کے امریکن نواز پالیسی کو سپورٹ کیا اور جسٹیفائی کیا ہوا ہے. بلکہ پریزیڈنشل ان کا ریفرینڈم ہوا تھا 2002 میں, عمران خان صاحب نے ان کو سپورٹ کی تھی. یہ پہلے 3 سال تو عمران خان صاحب ان کو سپورٹ دیتے رہے. 9/11 ہو چکا تھا, جنرل مشرف کی فوج کی پالیسی چل رہی تھی. لڑائی ان کی اس وقت شروع ہوئی ہے مشرف سے یا پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے, جب انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے 2002 کے الیکشن میں انہوں نے چودھری شجاعت کو آگے کر دیا. یہاں سے جناب مشرف کو عمران خان صاحب کے مسئلے شروع ہوئے. پھر عمران خان صاحب کو لگنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, ہم تو امریکہ کے غلام بن گئے. 3 سال جب ہماری اسٹیبلشمنٹ آرمی اور پورے جناب مشرف سپورٹ دے رہے تھے, بیسز دے رہے تھے, اٹیکس ہو رہے تھے, عمران خان صاحب اس وقت ان کو جناب مشرف صاحب کو بلا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی, وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. کئی ساری تصویریں ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, بہت سارے ڈونیشن دیے تھے جناب مشرف نے وہاں پر جا کے. سو وہ بات کرتے ہیں وہاں پہ خان صاحب کے جناب کہ فارن پالیسی ہماری آزاد نہیں تھی, آزاد ہونی چاہیے. کیسے آزاد ہو سکتی ہے آپ نے امریکہ سے اسلحہ بھی لینا ہے, آپ نے ان سے کولیشن سپورٹ فنڈ بھی لینا ہے, آپ نے ان کو FTF پہ وہ سپورٹ بھی لینی ہے. انڈیا کے خلاف ہمیں سب سے بڑی سپورٹ بھی وہیں سے چاہیے. ہمارے ٹیکسٹائل سب سے زیادہ بزنس وہاں پہ جاتا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تمام ضروریات جو ہیں فوج ریلیٹڈ وہ وہیں سے پوری ہوتی ہیں. ہمارے افسران وہیں پہ جا کے ساری ملٹری ٹریننگ اور دیگر چیزیں لیتے ہیں. سو کیسے ہوگی؟ اچھا امریکنز کہتے ہیں ہم نے $32 ارب آپ کو دیے, پھر وہ ٹوٹل کے مطلب پچھلے اس میں 9/11 سے اب تک کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کل جب سے پاکستان بنے ہم نے کوئی مطلب $83-84 بلین کا وہ اپنا بجٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے پاس کہاں سے پیسہ ہے؟ ابھی بھی آپ کو ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں, $10-12 ارب آپ کو ہر سال چاہیے. جو ڈیفیسٹ آپ کا جاتا ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ دنیا سے صرف قرضے شرضے لے کے قرضے والے ملکوں پہ امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں. سو کیسے آپ اپنی فارن پالیسی چلا سکتے ہیں؟ مطلب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ جو ہے نا ہمارے ان کے دور میں نہیں بڑھی, ہمارے دور میں بڑھی, ان کے دور میں اتنی سگنیفیکینٹ نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے تھی. کہ ڈالر کو آپ لے کے جب $26 ارب پہ لے کر گئے تھی پیپلز پارٹی حکومت 2013 تک $26 ارب تھی. اس وقت ڈالر آپ کا $90 تھا, 90 اور 100 کے درمیان تھا. وہ $26 ارب تک لے گئے. اب آپ کا ڈالر لے کے گئے ہیں 180 تک لے کے گئے ہیں, پھر بھی آپ کے $2-2.5 ارب زیادہ سے زیادہ بڑھے ہیں. یہ تو آپ کے ڈبل ٹرپل $50 ارب ہونے چاہیے تھے آج. سو وہ بھی سگنیفیکینٹ. ہمارا بزنس مین موسٹلی, میں سب کی نہیں بات کر رہا, موسٹلی جو ہے وہ چور ہے, انڈر انویسٹنگ, اوور انویسٹنگ, سارے یہاں سے کنسیشن لے کے وہ کھا پی کے سائڈ پہ نکل گئے سارے. سو آپ کا پیسہ اس طریقے کا بڑھا نہیں ہے. سو یہ چیز یہ بڑی اس پہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن یہ ایڈوانٹیج لے گی, کہے گی کہ خان صاحب ہمارے دباؤ میں آ کے انہوں نے قیمتیں کم کی ہیں, انہوں نے وہ آ کے پرائسز کم کی ہیں, لہٰذا اپوزیشن اس سے اپنے آپ کو بینیفٹ لینے کی کوشش کرے. لیکن
डेफिनेटली ये क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान साहब के अंदर गिवन सिचुएशन, जैसे वो बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें। IMF के साथ अब क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि इन्होंने कहा हम सब्सिडी अब हम उस पर विड्रॉ हम कर रहे हैं, हम उस पर आपके सरचार्जेस वगैरह जो हैं आपके कैपेसिटी के चार्जेस हैं वो बढ़ेंगे, आपको साफ ज़रा आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा, बिजली का बढ़ेगा, गैस का बढ़ेगा, जिन लोगों को आपने सब्सिडी देनी है तो वो तो साफ ज़रा कहीं ना कहीं से आपको पूरी करनी पड़ेगी। IMF को कैसे राज़ी किया जाएगा ये हम आने वाले दिनों में देखते हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि इमरान खान साहब की तकरीर बहुत सारे लोगों के नज़दीक जो है ना, ये इलेक्शन की मतलब तकरीर थी कि जिसमें पैकेजेस जो आखिरी बजट नहीं पेश किया जाता, किसी भी हुकूमत का आखिरी बजट होता है अगले साल इलेक्शन से पहले, तो बहुत सारे लोगों के नज़दीक शायद वो बजट था कि इलेक्शन जो हैं अगर हों तो उस पर इमरान खान साहब कम अज़ कम लोगों को बता सकें कि मैं आपके लिए कितने कितने स्टेप्स ले रहा था, कैसी कैसी मैं चीज़ें लेकर आ रहा था, और इसके बावजूद मेरी हुकूमत जो है ना उसको नहीं चलने दिया गया। लेकिन वो इमरान खान साहब की टोन में एग्रेशन नहीं था, वो जो हम उनको जानते हैं जिस इमरान खान साहब को, आज ज़्यादा प्लीड कर रहे थे लोगों के साथ, अपना केस उन्होंने प्रेजेंट किया कि मेरी क्या मुश्किलात थी, क्या मेरे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं रिलीफ नहीं दे सका, कैसे कैसे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम रहे हैं। वो जो मतलब खान साहब में एग्रेशन होता था, जो आके डोमिनेशन से बात करते थे, एक आज बड़ा मेरा ख्याल है एक बदला हुआ इमरान खान साहब थे, जो बड़ी उन्होंने आराम से मतलब बैठ के अपना केस अपनी चीज़ें प्लीड की। अपोजिशन पे उस तरीके के या वो जैसे उनका होता है कि टारगेट ज़्यादा, अपोजिशन ठीक है बात की, लेकिन मोस्टली उन्होंने अपने गवर्नेंस और अपने इश्यूज़ पे बात की है कि मैं क्या करना चाहता था, क्या करना चाहता हूँ और क्या मुझे नहीं करने दिया जा रहा, वट एवर द फैक्टर्स। सो देखते ही हैं कि अपोजिशन जो एक अपना वो बना के आ रही है, स्टॉर्म इज़ गैदरिंग, वो 10 जैसे मैंने कहा कि 10 के करीब उनके जहन में है कि शायद हम पार्लियामेंट के अंदर कोई तहरीक वगैरह लेकर आएँ। इमरान खान साहब ने अपने उनके हामियों के हवाले से उन्होंने अच्छी तकरीर की है कि उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। अब अवाम को ये रिलीफ लगता है क्योंकि वो 140 पे भी चीखे मारते थे, 130 रुपये पे भी पेट्रोल पे चीखते मारते थे, मुझे याद है 120 पे भी उनके 100 से जब बढ़ गया था अवाम की चीखें निकल रही थी। अब 160 तक जाके वापस 150 पे आना अवाम फील करेगी कि नहीं बड़ा रिलीफ है। देखते हैं कि इमरान खान साहब की आज वाली तकरीर जो है ये उनके खिलाफ जो तूफ़ान मतलब आ रहा है मार्च में, उसको रोकने में कितनी कामयाब होती है, आने वाले दिनों में देखते हैं।